بسم الله. الحمد لله العلي الكبير وهب الإنسان عقلا وحثه على التفكير وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر سے دنیا میں بڑے ہی اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے، بڑی ترقی اور عروج حاصل کر لیتا ہے۔ کب؟ جب انسان اپنے عقل سلیم کو استعمال کرے، اپنے علم کو، اپنی معلومات کو، اگر وہ انسان صحیح معنوں میں اس پر غور و فکر کرے اور استعمال کرے تو ہی انسان کا عروج اور ترقی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسی چیز کو اپنانے کے بعد عروج و ترقی حاصل کیا، اور آج ہمارے زوال کا وجہ یہی ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہم غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر، قرآن پر ہم نے ترک کر دیا۔ خوارد مہجوری یہ قرآن شدی، اسی قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد تو ذلیل اور خوار ہوا اور شکایت کرتا ہے کہ دنیا کی قومیں ہمیں ذلیل کر رہی۔ دنیا کی قومیں نہیں، تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا، اس لیے اللہ نے ذلیل کیا، اور اس وقت تک تمہیں عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے کتاب پر غور و فکر نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ النحل کی آیت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اے لوگو، اللہ فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا، بس اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے اپنے طرف اپنے فضل و کرم سے کر دیا۔ رونا سکھایا، تم بھوک لگے تم کو تو رو تاکہ تمہاری ماں سمجھ جائے کہ ہاں بچہ بھوکا ہے۔ سنڈاس کیے تم کو تکلیف ہوئی تو رو تاکہ تمہاری ماں سمجھ جائے کہ ہاں بچہ پیمپر گندا کیا ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ یہی اتنا علم تم کو دیا تھا، اس سے زیادہ اللہ نے کوئی علم نہیں دیا۔ لیکن پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر تین عظیم ترین نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا کہ تم نے دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں سیکھ لی جن کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر ایک، واللہ جعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان عطا کیا۔ کان، آج دنیا میں آپ اپنے ذات پر تجربہ کریں اور دنیا کے ہر شخص پر تجربہ کریں کہ سب سے زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے تو کان کے ذریعے سنتا ہے، استاد کی بات، خطیب کی بات، لوگوں کی بات سنتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو ایک ہفتے میں آپ پڑھ کر کے علم حاصل کریں، اور کان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 1 گھنٹے اور چند منٹ میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، علم حاصل کرنے کے 3 بڑے وسائل اللہ نے بیان کیا۔ نمبر 1، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں کان دیا، سننے کی طاقت دی، جس کے ذریعے تم بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہو۔ نمبر 2، وَالْبَصَرَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تم والابصار، آنکھیں دی۔ جو چیزیں آپ کے کان سے کے ذریعے نہیں حاصل ہو چکی تھی، بہت ساری چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے، اللہ نے آنکھ دیا، اپنی آنکھ کے ذریعے قرآن پر پڑھ سکتے ہو، کتابیں پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہو۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے دوستو علم کے حاصل کرنے کا، آنکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کان، سمع و بصر سے علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے دوستو، والافئدہ، یہاں سے شروع ہوا علم، یہاں آیا۔ پھر سب سے پہلا علم اس کان سے، دوسرا اس آنکھ سے،
تیسرا ان دونوں سے جو آپ نے سیکھا سنا والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، دل میں غور و فکر کرتے ہو۔ ممکن ہے ایک بات تم نے سنا کان کے ذریعے، ایک بات تم نے آنکھوں کے ذریعے سنا، پھر اس پر غور و فکر کرو، اپنا دل اور اپنی عقل سلیم استعمال کرو تو ہو سکتا ہے ایک بات سے ہزاروں چیزوں کا علم مزید حاصل کر لو۔ اس لیے دوستوں، اللہ رب العالمین تینوں نعمتوں کو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بندو، اللہ نے تمہیں تین عظیم ترین نعمتیں دی ہیں۔ ایک کان دیا ہے سننے کی طاقت، اور دوسرے زبان آنکھ دیا ہے دیکھ کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ نمبر 3 والافئدہ، اللہ رب العالمین نے دل دیا ہے۔ اس لیے تینوں نعمتیں بڑی عظیم ترین ہیں۔ قیامت کے دن تم جو سوال کیا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بندو یاد رکھو، یہ اللہ نے کان دیا ہے جس سے سنتے ہو، یہ آنکھ دیا ہے جس سے دیکھتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ دل دیا ہے جس سے تم تفکر کرتے ہو، سوچتے ہو، سمجھتے ہو، اور ایک بات سے کئی باتیں اور حاصل کر لیتے ہو۔ ان تینوں کے متعلق ذرا ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا، ان کا بھیجا و غلط استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن رب العالمین تم سے ان تینوں نعمتوں سے خصوصاً حساب لے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ میرے بھائیو، جن چیزوں پر غور فکر کرنا ہے وہ پوری کائنات ہی ہے، پوری کائنات پر غور فکر کرنا ہے، لیکن 4 باتوں پر غور فکر کرنے کی خاص طور سے اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے، نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے۔ اختصاراً انہی چاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اپنی کتاب پر، قرآن پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن پر غور کریں، تدبر کریں، تفکر سے کام لیں، اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں کیا کیا علم دیا ہے اور کیا کیا ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس نتیجے پر اس یقین کے ساتھ کہ اس سے بہتر تعلیمات دنیا میں اور آخرت میں کسی اور کتاب کے نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، اے مسلمانوں، ہم نے کتاب نازل کی ہے نبی پر، اس لیے تاکہ نبی اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تفسیر بتا دیں، اور تمہارا کام کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تم اس کتاب پر غور فکر کرو، تفکر سے کام لو کہ آخر ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے چھوڑنے سے کیا نقصانات ہیں، اس میں ہمارا عروج اور ترقی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ آج ہماری ذلت کا اور رسوائی کا اور پسپائی کا سب سے بڑا سبب ہے ہمارا رشتہ قرآن سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ مردوں کو پڑھ کے بخشتے ہیں، دکان پر برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ایڑی سے چوٹی تک ہمارے عمل میں قرآن کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو، قرآن پر عمل کرو، تفکر کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ہر جمعے کو اعلان کرتے تھے اس کتاب سے بہترین کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی مجھ سے بہترین طریقہ اور اسوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرو۔ نمبر 2، دوسری چیز جس پر بہت ہی زیادہ غور کرنا ہے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا اکثر لوگ اس میں لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں، وہ ہے میرے بھائیوں یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ دریا ہیں، یہ جنگلات ہیں، درخت ہیں، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، اور ان میں بسنے والی ساری کائنات کے بارے میں اللہ نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندو تمہارے لیے کائنات کی ساری چیزیں ہم نے پیدا کیا ہے، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اگر رب ہمارا ہمارے لیے سورج اور چاند مسخر نہ کرتا، یہ زمین مسخر نہ کرتا، یہ ہوائیں مسخر نہ کرتا، اور یہ پہاڑ ہمارے لیے مسخر نہ کرتا، تو شاید ہم دنیا کے اندر بہت پریشان ہوتے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے لوگوں اس زمین پر دیکھو اللہ نے کس طرح سے کشادہ بنایا ہے، اور اس پر بڑی بڑی بلڈنگیں جتنی اوپر تم لے جاتے ہو اتنے نیچے تک گھساتے ہو اپنی بلڈنگوں کو، اپنے رہائش، اپنی چیزوں کو۔ ذرا سوچو ان تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ زمین پر غور فکر کرو۔ نمبر 2 رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اگر یہ پہاڑ ہم پیدا کرنے کے بعد جمع نہ دیتے تو یہ دریا سمندر تمہیں 1 منٹ کہیں چلنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سمندر کو باقی رکھا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا تاکہ سمندر ہمیں ہلا کر کے ادھر ادھر نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور نہریں ہم نے تمہارے لیے جاری کی ہیں، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تم ہر قسم کے پھل کھاتے ہو، خریدتے ہو، کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، لیکن ان پھلوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی درخت کا ہے، ایک ہی پیڑ کا درخت ہے، ایک ہی دکان سے تم نے خریدا، لیکن اللہ فرماتے من کل زوجین، جو زوجین اس نہیں، کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں کھٹا ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، کہیں تیکھا ہوتا ہے۔ ایک درخت کے پھل میں اللہ نے ان کے رنگ میں اس طرح مختلف کر دیا، ان کا ٹیسٹ، ان کا مزہ پیدا کر دیا۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ تم نے ایک پھل اٹھایا میٹھا نکلا، مٹھاس کس نے پیدا کیا، اور دوسرا پھل تم نے اٹھایا اس میں کڑوا پن ہے، دنیا کے کس انسان نے اسے کڑوا بنایا؟ آپ کا دل کہے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، فَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کے ہر چیز پر غور کرو تو تمہیں یہی کہے گی اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان غور فکر کرنے والوں کو چاہیے ان پر غور فکر کریں۔ نمبر 3 اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا خود اپنی ذات پر تفکر کرو، اپنی ذات کو، تم کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، کیسے چھوٹے ہوئے، کیسے بوڑھے ہوئے، کیسے جوان ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب موت آئی، قبرستان میں پہنچا دیے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات پر غور کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے 2 عالم ہے، ایک عالم یہ جو نظر آ رہا ہے، اور ایک بڑا عالم انسان کا اپنا جسم ہے۔ پوری کائنات کی چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں پیدا کر دیا ہے، اس کے اندر کون سی چیز ہے نہ پیدا کی ہو، لیکن کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جس نے غور فکر کیا ہے، آپ کی آنکھ میں پتا نہیں کتنی لائنیں اللہ نے بچھا رکھی ہے، پھر وائرنگ کر دی ہے، پھر اللہ نے آپ کی آنکھوں میں بینائی پیدا کی۔ اس لیے جس کی آنکھ اللہ چھین لے دوبارہ اسے آنکھ نہیں دے سکتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اوپر غور کرو تاکہ تمہیں عبرت و نصیحت حاصل ہو اپنی ذات پر۔ نمبر 4 جس چیز پر بہت تفکر کرنا ہے، یہ کائنات کی ساری مخلوقات، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک پر غور و فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا دیکھو اونٹ کو اللہ نے
کیسے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام ہر جمعے کو تقریباً سورہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ غور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ذرا غور کرو، جس سواری پر اونٹ پر سوار ہوتے ہو اس کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا، زمین کو دیکھو کیسے مسطح بنایا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات کو تم غور کرو. نبی علیہ السلام غالباً اسی لیے ہر جمعے کو تقریباً یہ سورت پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی مخلوقات پر غور فکر کر کے اپنی ذات، اپنے کمال کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، غور فکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں. غور فکر کرنے والوں کو پتہ چلتا صرف دو فائدے کا سارا ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. انسان جب اللہ تعالی کی مخلوق پر غور کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کا کمال، اللہ رب العالمین کی کبریائی انسان کے دل میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے. غور فکر کرنے کے بعد اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ کا بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، ضیاء الایمان التفکر. اگر کوئی کلمہ گو اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے ایمان میں چھلا پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کہتے سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا، تفکر کرنا. تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے دوستو، یقین پیدا کرنا. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جلا پیدا ہوتے ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غور و فکر سے استفادہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر دو میرے بھائیو، ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اگر غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر کرتا ہے تو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے ایجادات کا پیدا کرنے کا، بنانے کا اللہ تعالیٰ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اسی لیے اگر آپ پیچھے جائیں تو دنیا کی ہر بڑی چیز آج تک اگر کسی نے ایجاد کیا ہوگا تو اس کے پیچھے کسی مسلمان کا ایمانی دماغ ہوا. یہ اللہ رب العالمین کی کرم ہے. یہ دو فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے. الہ العالمین جو بھولے بھٹکے ہدایت پر لگا دے. الہ العالمین اس ملک کے رئیس الدولہ اور ان کے آن صاحب کی مدد فرما. الہ العالمین انہیں صحت و عافیت نصیب فرما. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین ان حضرات سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، وطن کا کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب، امت و ملت کا نقصان، قوم اور وطن کا خسارہ ہے. الہ العالمین اس ملک کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں اللہ سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہر آفت ہر بلا سے بچا لے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.